لیکن انہوں نے جو عقیدہ بھی بنایا ہے، سلفی دیکھا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک نہیں آتے۔ سورہ مریم نے فرمایا اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکے، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکے، کلام کی اگر شناخت ہو، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لقد جئتم شیئا ادا، تمہیں بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے، اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وتخر الجبال حتا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ بڑا باریک طریقہ ہے۔ اولاد کی ضرورت تمہیں ہے، خواہش تمہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار ہے، ہمارا نام دنیا میں چلے گا، تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں ہے۔ وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے، وہ الحی، لہذا اس سے کوئی احتیاج ہی نہیں۔ لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہے، ابراہیم کے دین پر ہے۔ سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92 اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگ ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے، اس کی جان لینا ہے۔ ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو،
میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو. کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ کرسمس منانا اسلام میں جائز نہیں ہے کیونکہ مذہبی تہوار ہے. ہمیں اللہ رسول نے 2 چیزیں دی ہیں، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ہمیں تیسری عید کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا مناتی ہے، ان کو منانے دو، کیونکہ لا اکراہ فی الدین. قرآن کیا کہتا ہے؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام کے بعد جو سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام کے بعد، اور اسلام کے سب سے قریب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عیسائیت. کئی لحاظ سے اس پہ قرآن سے بھی دلائل ہیں، قرآن میں تو بہت سارے دلائل ہیں، اور عقلی دلائل بھی. عقلی دلائل کیا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ہندو اور دوسرے لوگ وہ پیغمبروں پر ایمان سرے سے رکھتے ہی نہیں ہیں. خوراک کے معاملے میں اسلام کے قریب، مردوں کے دفن کے معاملے میں اسلام کے قریب ہے. اور کیا ہے؟ قرآن مجید اور تمام پیغمبروں پر عیسائیوں ہندوؤں کے عقیدے 7 جنم جو اسلام سے میچ نہیں کرتا. سکھوں کا الگ عقیدہ ہے، عیسائیوں کا سیم وہی عقیدہ ہے. موت کے بعد عذاب قبر بھی ہے، میدان حشر بھی ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. سیم وہی عقیدہ. عیسائیت میں بھی پردہ ہے. تو یورپ میں جب لامذہبیت آئی ہے 100 سال پہلے تو جا کے پردہ اترا، ورنہ عیسائیوں میں پردہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ بہت سے گھروں میں ہوتا تھا. ان کے یہاں تو یہ فخر تھا کہ ایک عورت کی کلائی پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، اس کو فخر کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. کمال کی بات ہے، عیسائیوں میں بھی قبروں پہ مزار نہیں ہوتے، اور اسلام میں بھی مزار کیا ہیں؟ حرام ہیں. ایک اور آیت سنا کے بس اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھو سورہ روم کیوں نازل ہوئی ہے پتہ ہے؟ سورہ روم میں ہوا یہ کہ be conscious of your maker and think of what you have prepared for presentation. So I will present the deeds that I have put forth, and so will you. You need to know whatever deeds you have put forth, you will present them in a package. Now people are asking us, I want to give a gift to this man and to that man. Can I give a gift? It is the occasion of Christmas. And I want to give a Christmas gift to my friend. And we tell them, my brother and my sister. Let me explain to you logically. You have chosen to be a Muslim. Muslim means one who worships Allah alone and considers association of partnership with Allah as the highest form of blasphemy. Do you understand? So if you're a Muslim, you believe in Allah alone, and any association of partnership with Allah is the highest form of blasphemy. So if it is the highest form of blasphemy, when people have considered someone a son of Allah, and the Quran tells you, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ Allahu Akbar, Allahu Akbar. The skies are about to rip apart because of the statement that they have uttered. Allahu Akbar. If you look at Surah Maryam, towards the end, Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of a powerful verse. He says,
how could they have said that I have a son? And they are insulting Allah by saying that Allah has a son. The earth would like to crumble and the sky would like to split because of the seriousness of that crime. And yet we want to take a gift and say, have a happy day associating partners with Allah. Do you understand why, as Muslims, it would be wrong for us to take a gift? We are taking a gift and saying, my brother, you have associated partners with Allah. Allah says it is the biggest blasphemy against Him. But take this gift, it's okay. From me, I'm a Muslim. Allahu Akbar. Can we understand and realize why we are going wrong? The same would apply if we were to give someone a gift of Diwali or tell them Happy Diwali, for example. What we are actually telling them is, I am really praying that you enjoy your day associating partners with Allah, and this celebration you have of the entire association of the greatest and worst of partners with Allah subhanahu wa ta'ala, I'm telling you, have a happy day, you deserve the enjoyment, and here's my gift. May Allah safeguard us. We would like to present a gift to someone upon their sin and crime. We'd rather change the statement and tell them season's greetings. We hope you have a better 2013. You know, a few days ago, someone said, oh, it's a very special date, 12/12/12. Subhanallah, I'm sure you saw it. The 12th of December 2012. What is so special about it? Do you know what's the date today? Do you know what is the date today? 1, 2, 3, 4 in Islam. The Sharia date, the 1st of Safar, 1434. Did you know that? We don't know it. Why? Because to us a date is no big deal. Allahu Akbar. Your date of birth or death is chosen by Allah, not by you. And Allah subhanahu wa ta'ala does not require you to have been born on 1, 2, 3, 4 in order for you to be blessed. No. The mere fact that you have tried to achieve the pleasure of your Maker in one way or another, that is what is of importance. Allahu Akbar. So how many of us can comfortably say, in my life, my main presentation to Allah will be my trial. The fact that I tried to please Allah, that is my presentation on the Day of Judgment.